والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد فرجف بهم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت يا أحد عليك نبي وصديق وشهيدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورۃ فتح کی بالکل آخری آیات ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اس کی سعادت میں نے حاصل کی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ اس آیات کے اندر تو تمام صحابہ کرام کی فضیلت اللہ نے ذکر کیا، اس کا مقام ذکر کیا، مرتبہ ذکر کیا، ان کی صفات اللہ نے ذکر کیا، صحابہ کرام کی شان اللہ نے ذکر کیا، اور اس حدیث کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس میں تذکرہ ہے۔ چونکہ میں تو ایک دو جمعوں سے تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے، آج بھی میں چاہتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں چند چیزیں مزید آپ کے سامنے ذکر کروں، اس لیکن صحابہ کرام میں سے بھی ہر صحابی اپنی جگہ پر پوری طرح کا انجمن ہے، پوری طرح ان کی ایک تاریخ ہے، ہر صحابی کو ابھی لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سناتے ہیں، تو ایک آدھے گھنٹے کے مجلس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس طرح خلفائے راشدین میں سے ہر خلیفہ ان کی جو ذاتی زندگی ہے، ایمان لانے کے جو واقعات ہے اور ان کی جو خلافت ہے، پوری طرح ایک نمونہ ہے، اور صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، تمام دنیا کے جو انسان ہے اس کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ اس سے بہت سارے غیر مسلم ہیں جس سے عمر لا کے نام سے، عمر لا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قانون نے اپنے ملک میں نافذ کیا، بچوں کو دودھ پلانے کے جو واقعات ہیں، جو دیگر چیزیں ہیں، اس کے خلفائے راشدین کی زندگیوں کا بہت کچھ ہے۔ ہر ایک خلیفہ کو آپ دیکھ لیں، اس کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں، اس کے خلافت کو آپ دیکھ لیں، ایک نمونہ ہے۔ اور ایک ہندو
مصنف ہے، ہندو مصنف، غیر مسلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابہ کی میں نے زندگی کا مطالعہ کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ خاص کر خلفائے راشدین کو جب میں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کے لکھنے پر مجبور ہو کہ اس پوری دنیا کے جو کمیونزم ہے اس کے پورے نظام مل جائے، ایک ابوبکر صدیق پیش نہیں کر سکتے۔ کمیونزم کے تو دعوے ہے نا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم جو ہے مال تقسیم کریں گے، لیکن ابوبکر صدیق نے کر کے دکھایا، غلاموں کو آزاد کرنا اور پتہ نہیں ہر جگہ مال خرچ کرنا، اس نے جس طرح کر کے دکھایا، تو وہ ہندو مصنف کہتے ہیں کہ ساری دنیا یہ سیکولرزم اور اس کے پورے نظام مل جائے، ایک ابوبکر صدیق پیش نہیں کر سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں، وہ ہندو مصنف کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے یہ جو جمہوریت کے جو دعوے دار ہیں اور یہ جو ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی پورا نظام مل جائے گا، ایک عمر فاروق پیش نہیں کر سکتے۔ 24 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت ہے ابوبکر صدیق کی، لیکن مسجد میں اعلان کرتے ہیں، پہلا خطبہ ہے، اور کہتے ہیں کہ فَأَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، جب میں اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں تم میری اطاعت کرو۔ وَإِن زِغْتُ فَقَوِّمُونِي، اور کہا کہ میں ٹیڑھا ہو گیا، میں اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیا، تو مجھے پھر ٹھیک کرو۔ ایک آدمی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تلوار سے ٹھیک کروں گا۔ حضرت عمر فاروق ادرو غصہ نہیں ہوتے جب ایک رعیت میں سے کوئی آدمی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو تلوار سے ٹھیک کروں گا کہ تم ٹیڑھے ہو جائے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے الحمدللہ میری امت میں، میرے رعیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ عمر کو تلوار سے ٹھیک کرتے۔ آج کل کی کوئی حاکم کے سامنے کوئی کھڑے ہو جائے، یہ جمہوری ملکوں کے دعوے دار، جمہوریت کے ٹھیکیدار، ڈیموکریسی، ان کے سامنے کوئی کھڑے ہو جائے اور کہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، وہ کچھ ایک منٹ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی اٹھ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کرتب پہنا ہوا ہے، جو غنیمت میں چادر ہی ملی ایک ہی چادر ہے، اسے تو آپ کی کرتا نہیں ہو سکتی، یہ کرتا کیسے آپ نے بنایا؟ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے کہ جواب دو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ایک کرتا مجھے ملا، ایک میرے والد کو، میں نے آپ کے کرتا اپنے والد کو دیا، اس سے یہ کپڑے بنائے۔ یعنی اس طرح، اس لیے وہ ہندو مصنف کہتے ہیں کہ ساری ڈیموکریسی مل جائے، ساری جمہوریت کے دعوے دار مل جائے، اس کا پورا نظام مل جائے، ایک عمر فاروق جیسا بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ساری یہ جو دعوے دار ہے، یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ مال کی تقسیم کی اور یہ ان کے جو نظام ہے کہ سب مل جائے، سرمایہ دارہ نظام پوری مل جائے، ایک عثمان غنی پیش نہیں کر سکتے۔ اور وہ حقیقت ہے کہ عثمان غنی انہوں نے جس طرح انداز سے حلال طریقوں سے بغیر کسی تگدو کے جس انداز سے جمع کیا اور خرچ کیا، اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتے۔ اور وہ ہندو مصنف آگے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری ملٹری کی جو نظام ہے پوری دنیا کے، کہتے وہ مل جائے، ایک علی کی طرح آدمی پیش نہیں کر سکتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیش نہیں کر سکتے۔ ایسے بہادر انسان، ایسے جرأتمند انسان، ایسے مضبوط آدمی جو حضرت علی ہوتے کوئی پیش نہیں کر سکتے۔ خیبر کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ میں جھنڈا دیا
اور وہ خیبر کے وہ مضبوط قلعے، اس کے مضبوط جو دروازے ہیں، اس طرح دروازے آج کل ہے نہیں، لیکن کسی نے اگر بادشاہی قلعہ کوئی گیا ہو تو چلو آپ دیکھیں بادشاہی قلعے کے دروازے ہو، حالانکہ وہ دروازے سے مضبوط تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، لیکن چلو آپ مثال لے کہ بادشاہی قلعے کے دروازے اس طرح مضبوط دروازے حقیقت ہو، اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر اس کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہو ادھر گرا، پوری دنیا کے اندر اس سے فسالات نہیں ہے۔ وہ ہندو مصنف کہتے ہیں کہ پوری دنیا مل جائے، اس کے ملٹری نظام مل جائے، حضرت علی رضی اللہ جیسا بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ایک ہندو مصنف ہے، وہ خلفائے راشدین کے بارے میں ان کی رائے، یہ تو ہم ہیں کہ بے خبر ہیں، ہم نے خلفائے راشدین کو پڑھا نہیں، ہم نے صحابہ کرام کو پڑھا نہیں ہے، اور قرآن نے اس ترتیب کے ساتھ یہ جو سورۃ فتح کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، قرآنی آیت ہے، محمد الرسول اللہ، بہت بابرکت نام۔ میں جب طلبہ کو پڑھاتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، تم جب یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں اس سے بڑی سعادت ہوگی کسی زبان کی اگر یہ آ جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی بات ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے آپ کے ساتھ شریک کیا اس پیغمبر کو درود بھیجو۔ تو محمد الرسول اللہ اللہ نے ذکر کیا سورۃ فتح کی بالکل آخری آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، محمد الرسول اللہ، اور پھر فرمائے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آگے ذکر کیا، فرمائے کہ جو لوگ اس پیغمبر کے ساتھ ہیں وہ کیا ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہے، ساتھ کون رہتے رہے ذرا، ابوبکر صدیق، جب کی جگہ جا رہے آ رہے، ذہبت ورجعت واکلت جئت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے ساتھ کون تھے، ابوبکر صدیق تھے میرے ساتھ عمر فاروق تھے، میرے ساتھ عثمان غنی تھے، کیسے ہے کرنی، ایک ہی شمع کی کیا ہے کرنے، ابو بکر و عمر عثمان و علی، کہتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ولی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اور یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ اور آگے کہتے ہیں نا کہ ترتیب خلافت بھی یہی ہے، فضیلت کی ترتیب بھی یہی ہے، لگتی ہے یہی ترتیب بدی، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ اور وہ مسجدوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بہت بہترین مختصر جملہ ہے، ہاں شعر لکھا ہوتا ہے کہ چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر، یہ جملے یہ اس سے بہت کچھ ہوتے، بہت کچھ اس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کون ہوتے تھے، ابو بکر صدیق، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا والذین معہ، جس پیغمبر کے ساتھ تھے۔ تو ہر دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سارے لوگوں کے جو احسانات اس کو بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق کی احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، بچپن سے دوستی اخیر تک، اور دوستی نبھایا ان کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پہ دستی۔ تو قرآن نے اس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے، اور اسے ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہے، سخت۔ وہ کون ہے، عمر فاروق، کہ کافر اس کا نام سنتے ہیں ڈرتے،
اس پہ انشاءاللہ آگے یکم محرم کو بات کریں گے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوری تاریخ ذکر کریں گے انشاءاللہ، پوری سیرت ذکر کریں گے۔ لیکن اس آیات میں بھی اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، شدہ علی الکفار، اس پیغمبر کے ساتھیوں میں کون ہے؟ اشدہ علی الکفار، جو کافر کے اوپر سخت، وہ حلقہ یارا تو برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، فولاد ہے مومن، ہاں فولاد ہے سخت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس راستے سے عمر جاتے ادھر شیطان نہیں جاتا، شیطان راستے تبدیل کرتے، کسی اور راستے جاتے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ذکر کیا اس میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں عثمان غنی رضی کی وہ رحم ترس اس کی طرف اشارہ ہے کہ عثمان غنی رضی کس طرح اپنے مال کو غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، فقیروں کے اوپر خرچ کیا۔ اور پھر آگے تراہم رکعا سجدا، سارے صحابہ اس کی مصداق ہے، لیکن خاص کر حضرت علی رضی اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ پوری طرح ایک نمونہ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ کے بارے میں یہ جو مختلف احادیث سے بہت سارے، ایک تو اس حدیث میں جو میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی کے اوپر موجود تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ بھی ساتھ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ بھی ساتھ ہے، عثمان غنی رضی اللہ بھی۔ احد کی پہاڑی ہلنا شروع ہو جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسبت یا احد، بخاری کی روایت میں اسبت کا لفظ ہے، اور وہ مسلم اور دیگر روایت میں اسکن کا لفظ ہے، اسکن، کہ خاموش ہو جائے، رک جائے اے احد۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ صِدِّيقٌ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان ہے، دو شہید ہے، وہ شہادت اور عمر فاروق کو اللہ نے نصیب کی، اور اس پر غنی رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے میں نے طے کیا آج اللہ کے نبی کی خدمت کروں، کہتے میں نے گھر سے وضو کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ کے اندر موجود تھے، کوی کے اوپر بیٹھے تھے، پاؤں نیچے لٹکائے تھے، کہتے میں گیا کہ میں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانچی بنوں گا، اس کے گیٹ پہ پہرا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے گیٹ پیچھے بند کیا اور میں بیٹھ گیا، کہتے کسی گیٹ کا کٹایا، کہتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گیٹ کھولو وبشر ہو بالجنت، جنت کی بشارت، کہتے ابوبکر صدیق نے تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر میں بیٹھ گیا، پھر گیٹ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی بشارت دے لو وبشر ہو بالجنت، فرمایا کہ عمر فاروق کا دور تشریف لائے۔ تیسرے نمبر پر پھر جب گیٹ کھٹکھٹاتے کہتے کہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بشارت دو، ان کو جنت کی بشارت بھی دو، لیکن معال بلوا تصیب، مصیبت اس کو پہنچے گی تکلیف کے ساتھ۔ کہتے میں نے دیکھا عثمان غنی رضی تشریف لائے، اور پھر یہ ابوبکر صدیق انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف، عمر فاروق بائیں طرف، کنویں کے اوپر اور جگہ لیے تو عثمان غنی رضی سامنے بیٹھ گئے، اور آج ان کی قبر بھی اس ترتیب کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ایک ہی چار دیواری کے اندر، اور عثمان غنی رضی کی قبر آگے جو بقیع قبرستان ہے درمیان میں ایک معمولی قسم سڑک ہے، ادھر معمولی قسم کے مارکیٹ ہے، اور اس کے قبرستان ہے، اس میں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالکل سامنے، جس طرح کنویں میں ہم نے سامنے بیٹھے تھے، کنویں کے آگے ساتھ، اسی طرح اس کے رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف۔ اللہ نے دنیا میں بھی لوگ اکٹھے تھے، آخرت میں بھی اللہ نے اکٹھے تھے، اور عثمان غنی رہو وہ صائم الدہر تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے، اور یہ بہت بہترین صفت ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ چیز ہو، روزہ اللہ کے قریب کرتے انسان کو۔ حضرت عثمان غنی رہو تہجد گزار تھے، کبھی تہجد نہیں چھوڑے اس کو، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کبھی میں نے شراب نہیں پی ہے، شراب، حالانکہ جاہلیت کے زمانے میں شراب لوگ ایسے پیتے تھے جس طرح ہمارے یہاں نوجوان کولڈ ڈرنک پیتے،
ہر جگہ کولڈ ڈرنک لوگ پیتے، اس سے لوگ شراب پیتے تھے، کہتے ہیں میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ جاہلیت کے زمانے میں بدکاری بہت عام تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ یعنی کہ ایسے پیسے والے آدمی کے لیے بدکاری کیا مشکل کہ نہیں کی، اللہ نے اس کو ایمان لانے سے پہلے اللہ اس کی حفاظت۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس کے دور خلافت میں جو کوئی 12 دن کم تقریباً 12 سال کی حکومت ہے، ان 12 سالوں میں فتوحات کا ایک بہت وسیع میدان ہے، حتیٰ کہ بحری جو بیڑے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری سنائی۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں یہ تقریباً ان کی حکومت 44 لاکھ مربع میل زمین تک پھیل گئی، اس سندھ اور یہ کابل سے لے کر افریقہ و یورپ کے شہر کے اس کے شہروں و دیہات تک کی حکومتی پھیل گئی، اور ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ تمتانا تھا کسی سے سیل روا ہمارا، ایک سیل روا تھا، دشمنوں نے سازش کی، لڑانے کی کوشش کی، اور اس نتیجے میں اس راستے کو روکا۔ جب بھی مسلمان اپنے درمیان لڑے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایک وسیع اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اللہ نے بہت بڑا کام دیا، اور یہ ساری چیز بلوائیوں کو اسے سازشی کی، اور اس پہ سادہ لوح مسلمان بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن غیروں نے سازش کی، اور بالآخر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت دردناک قسم کی شہادت، بہت دردناک۔ وہ جو کسی شاعر نے اس نے ذکر کیا کہ تیرے عفت کا بھی اس نے مان نہ دیکھا، عثمان کوئی تیرا احسان نہ دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں تیرے اس نے قرآن نہ دیکھا، اور کہتے ہیں کہ دشمن کا تیرا مولا ٹھکانہ ہے جہنم، عثمان تیرا قاتل ملعون سمارا ہے، ملعون۔ اللہ نے اس کو لعنت کس کے اوپر؟ اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت کا مرتبہ دیا، بڑا مرتبہ۔ تو یہ 18 ذی الحج کو ایک اور جو بہت اہم واقعہ ہے وہ غدیر خم کے نام سے لوگ مناتے ہیں 20 کے، اور اس کے باقاعدہ بڑے بڑے پوسٹر بھی لگتے ہیں، اور اس میں ایک بلا وجہ ایک نزاع کا لفظ ایک مسئلہ بنا ہے، اب اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا، ایک ہی حج ہے جس کو حج الوداع کہتے ہیں، اس سے فارغ ہو گئے تو غدیر خم وہ مقام ہے کہ جہاں سے شام سے جو لوگ آتے ہیں ادھر سے، یعنی سیریا سے، وہ ادھر سیریا ہے شام، ادھر سے جو لوگ آتے ہیں ادھر سے حرام باندھتے، اور جو لوگ مکے سے حج کر کے واپس جاتے ہیں اس غدیر خم کے مقام کے اوپر وہ راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں، جو مصر کی طرف جاتے، جو مدینے کی طرف جاتے، جو شام کی طرف جاتے، جو اردن کی طرف، جو دنیا کے مختلف حصوں میں جاتے، اس غدیر خم میں، غدیر جو ہے حوض کو بولتے، وہی پر کا حوض ہے، باقاعدہ پانی ہے، ادھر لوگ نہاتے بھی ہیں، ادھر لوگ احرام بھی باندھتے تھے، جو مکے میں آتے تھے، جو جاتے تھے وہی پر ایک دوسرے کا الوداع کر کے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کے اسی غدیر خم کے موقع پہ، اسی مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی المولا، فرمایا کہ جس کے میں دوست ہو علی بھی اس کے دوست ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم والی من والا وعاد من عادا، الہ جو اس علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے اس کا دوستی رکھ، تم اس کو دوست بناؤ، اور جو ان کے ساتھ دشمنی کرتے تم اس کو دشمن بناؤ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادھر موجود تھے اس مجلس میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فلقیہ عمر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملے، اور اس نے کہا کہ یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اصبحت وامسیت مولا لکل مسلم، تم نے صبح و شام کے اس حال پہ کہ تو ہم مسلمان کے دوست،
ہر مسلمان اپنے دوست سے اس کو خوشخبری دی، ہنی اللہ کا، آپ کو مبارک ہو۔ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، ایسے شو کرتے ہیں گویا کہ ان خلفائے راشدین کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، نہیں، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کو ضرور کیا اور ان کو مبارکباد دی کہ ہنی اللہ کے یاد میں ابی طالب، ہنی اللہ، اور کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں کہا کہ ہر مسلمان، ہر مومن، مرد عورت آپ کے ساتھ اس کی محبت ہے، اور اس بات ختم ہو گئی۔ تو آج لوگوں نے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنایا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا، اور وہ بعد لوگ تو بہت نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت، میں ان کے اکابرین سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو زبانوں کو تالی رکھاؤ، یہ جو فرقواریت ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے پہلے پتہ نہیں چلتا نہیں کہ ان کے امام بارگاہوں میں کیا تقاریر ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ابھی تو نیٹ کے ذریعے سے ہر چیز باہر آ جاتے۔ تو ایسے لوگ جو گالی سے، صحابہ کرام کی گالی سے تقریر شروع کرتے، صحابہ کرام گالی کے اوپر ختم کر دے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور حکومت کو چاہیے ایسے لوگوں کی گرفت کرے، جدھر بھی یعنی ایسے لوگ موجود ہو جو امت کے اتر اختلاف ڈالتے ہیں، اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے، اس کو تقریر کا حق نہیں ہے کہ کسی ممبر کے اوپر بیٹھ، اکثر کلین شیو ہوتے، ان کی جو بڑے سے بات کرتے وہ کہتے کہ بزنس مین ہے، یہ تو پیسوں کے لیے ان کی تقاریر ہے، کہتے ایک ایک مجلس کے لاکھ لاکھ روپے لے، 2 لاکھ روپے لیتے، بھائی کیوں بلاتے ہیں؟ ایسے لوگ جو امت کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں کیوں بلاتے؟ جو تقریر کا آغاز اہل سنت والجماعت کے اکابرین کے اوپر گالیوں سے کرتے، شتم سے کرتے، تو اس کو پھر بھی بولے کیوں بلاتے؟ لیکن بہرحال اس طرف میں نہیں جاتا ہوں، یہ دور، یہ زمانہ اس کی باتوں کی نہیں ہے، نہیں منبر اس مقصد کے لیے ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق، حضرت علی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا، اور یہ جو آپ قوالی سنتے ہیں کہ دماد مسقل اندر علی دا پہلا نمبر، یہ غلط بولتے، ترتیبی فضیلت یہی ہے جو سب سے پہلے ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے لیے تو سب محترم، ان لوگوں کے اندر تو حضرت علی کی کوئی چیز ہے نہیں، ان لوگوں کے اندر حسن حسین کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے قابلین ہیں، حضرت علی رضی اللہ بھی ہمارے ہیں، حضرت حسن بھی ہمارے ہیں، حضرت حسین بھی ہمارے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ بھی ہماری، وہ تو ہمارے ہیں۔ لیکن باہر امت کو لڑانے کے لیے ہر 18 ذی الحج کو اب دیکھتے ہیں اس طرح کے اوپر تقاریر ہوتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان حدیثوں کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت بیان کی، وجہ ہے کہ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا عامل کے طور پہ، ادھر سے کچھ مال لائے، جب وہ تقسیم کیا تو کچھ لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں باتیں شروع کی، جس کو مال نہیں ملتے ظاہر ہے اس طرح باتیں کرتے، حتیٰ کہ یہ بات کچھ لوگوں نے جا کے اللہ کے نبی سے کی، یا اللہ کے نبی کس طریقے سے پہنچ گئی بات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ یہ سر نہیں ہے، اور پھر یہ فرمایا ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی المولا، جو علی کے ساتھ دوستی رکھتے میرے ساتھ دوستی، جن کے ساتھ میں دوست والی بھی دوست۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے کہ اللہم والی من والا وعاد من عادا، یا اللہ جو علی کے ساتھ بغض کرتے ان کے ساتھ تم دشمنی کرو، جو علی کے ساتھ محبت کرتے ان کے ساتھ محبت کرو۔ یہ سارے یہ جو ہندو مصنف کا میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ مسلمان تو مسلمان ہے کہ ان کے سب محترم ہے، لیکن وہ ہندو مصنف وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے صحابہ، اور خاص کر کہتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین کا میں نے جائزہ لیا، کہتے ہیں پوری دنیا کی سیکولرزم مل جائے گی، پوری دنیا کے جو ملٹری نظام ہے وہ مل جائے گا، پوری دنیا کے جو فلسفی وہ مل جائے، پوری دنیا کی جو جمہوریت کے دعوے دار اور ڈیموکریسی کے دعوے دار ہیں سب مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی طرح نمونے پیش نہیں کر سکتے، دنیا سے محروم۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہم نے پڑھا، نہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو پڑھا، نہ ہم نے عثمان غنی کو پڑھا، نہ ہم نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پڑھا، نہ ہم نے امام حسین کو پڑھا، نہ ہم نے حسن کو پڑھا، نہ ہم نے کسی اور صحابی کو پڑھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مکتب کے بڑے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سبق پر پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا دوسرے کام دنیا کی امامت کا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اچھا دور تھا، اسکول کی بچی جب لیٹر کر کے چلے جاتے تھے نا تو لوگ اس کو ایک پارٹی دیتے تھے، پارٹی کا اہتمام کرتے تھے کھانے کے۔ اس میں کوئی مولوی صاحب آتے تھے، کوئی استاد، اس میں دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہے کہ یا اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے جو پھول ہے، اس کے جو گلدستہ ہے، اس کے مختلف پھول ہے، اللہ اس کو فارغ کر دے۔ اور پھر دعا میں یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ان کو ابوبکر صدیق کے صداقت دے دو، یا اللہ ان بچوں کو حضرت عمر فاروق کی عدالت دے دو، اللہ ان بچوں کو عثمان غنی کی سخاوت دے دو، اللہ ان بچوں کو حضرت علی کی بہادری اور اللہ کے ساتھ تعلق دے۔ آج بچے ہمارے میٹرک کے بچے اگر میٹرک کر کے نکلتے ہیں تو کوئی کیسے اہتمام ہوتے ہیں؟ کوئی ڈول ڈمکوں کے اہتمام ہوتے ہیں، کوئی ہے نہیں کہ جو ان کے ذہن میں یہ ڈالے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باغ کی پھول ہے، تم معمولی لوگ نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر تم حق اور باطل کی اس کشمکش کے اندر حق کو غالب کریں گے۔ اور جب ادھر سے نکلتے ہیں، دیکھو فرق یہی ہے نا کہ ابھی جو بھارت کی جو پنجاب ہے، اس کی وزیر اعلیٰ نے 11 ارب روپے کے ایک تھرمل بجلی کی پلانٹ لگوایا اور اس سے 600 یونٹ بجلی فری دیا لوگوں کو۔ 600 یونٹ بجلی فری ہے، تقریباً اس سے کوئی 80% لوگوں کے گھروں کے بجلی فری ہے۔ اور ہمارے صاحبہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک بہت بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ صاحبہ 11 ارب روپے کے ایک بہترین جہاز خریدتے، ان کے جو پائلٹ ہے پتہ اس کو کتنی تنخواہیں دیتے۔ ایک ہمارے یہاں پر جس کے 20 لاکھ روپے اس کی تنخواہیں ہے، 20 لاکھ تو خیر کم ہے، 60 لاکھ 80 لاکھ تنخواہیں، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو ایک بیچارہ جو منڈی میں مزدوری کرتے، جس کے ہاتھوں کے اوپر چال دیا، جس کی ایڑیاں بیچاروں کی پٹی ہوئی ہے، کپڑوں سے بدبو نکلتے، اس کے اوپر ٹیکس۔ وہ بیچارہ اس کپڑوں میں گھر جاتے ہیں تو گھر کے سارے لوگ مشکل سے ایک پنکھے کے لیے جمع ہو جاتے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں نہیں چلاؤ، بل نہ آئے، بل کم ہو جائے۔ لوگ ایسے حالت میں، اور اللہ کے بندوں کوئی ترس نہیں ہے۔ چند دنیا ہے، چند دن کی زندگی گزارو، میک اپ کرو، جو کچھ کرنا چاہتے کرو، آخرت ہے۔ اب یہ لوگ جب حکومت نہیں ہوتے ان کے پاس، یہ کہتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جب الیکشن میں ابھی گلگت گئے نا تو ایسے لوگوں کے ساتھ وعدے کیا، 7 جون کو ابھی گلگت میں الیکشن ہوا، ہم یہ دیں گے جی، ہم وہ دیں گے۔ اور جب حکومت نکل جاتی، حکومت آ جاتے، پھر اس طرف دیکھتے نہیں۔ وزیر اعظم جس کی مرکزی حکومت ہے ادھر، خود ہو گیا اور کہتے مجھے بہت افسوس ہوا کہ سڑک اس طرح ہے، آپ کے علاقے اس طرح ہے۔ بھائی کس کے 40 سال کے تو آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، آپ جگہ تو کرو نا، آپ کے پاس ذاتی پیسہ بھی کچھ کم ہے، لیکن خدا کا ترس نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلفائے راشدین ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا آمنوا كما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ۔ خاص کم میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کو پڑھو، خلفائے راشدین کو پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اور انشاءاللہ اگلی جمعے کو انشاءاللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس آگے انشاءاللہ حسن و حسین اس رضوان اللہ تعالی ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔